اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد صدیق ملدیال، ٹیچر گورنمنٹ پرائمری اسکول کیناڈ آفن۔ پیارے بچوں، مضمون ہمارا اردو ہے، جماعت ہماری جو ہے یہ 5ویں ہے، عنوان ہمارا جو ہے یہ ڈاکٹر امبیڈکر ہے۔ تو پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، ہم جانیں گے، دیکھیں گے یہ ڈاکٹر امبیڈکر کون ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں پہ کہانی دی گئی، ہم پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اپنی کتاب کھول کے آگے رکھیں گے اور دیکھیں گے، ہم پڑھیں گے، آپ پورے غور سے سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ لکھا ہے مخصوص سیتا گروہ رہنمائی کرنا آئین۔ ڈاکٹر امبیڈکر مہاراشٹر کے شہر مہاڑ میں ایک تالاب ہے، یہ چودار تالاب کے نام سے مشہور ہے۔ جو شخص اس تالاب کے کنارے جاتا ہے اس سے ایک مخصوص واقعہ یاد آتا ہے۔ یہ واقعہ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اگر اس تالاب کی زبان ہوتی تو وہ 1927 عیسوی کا یہ واقعہ ہمیں ضرور سناتا۔ آئے ہم اس واقعے کے بارے میں معلوم کریں۔ ایک روز صبح سویرے ہزاروں لوگ مہاڑ کے راستے سے گزر رہے تھے۔ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی قطار چونٹیوں کی قطار معلوم ہوتی تھی۔ سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے۔ ان سب لوگوں میں ایک جوش اور ولولہ تھا۔ ان کے چہروں سے ایک خاص مقصد کا احساس ہوتا تھا۔ سب لوگ نعرے لگا رہے تھے، بابا صاحب امبیڈکر کی جے، مہاڑ کا سیتا گروہ زندہ باد۔ ان نعروں کی آواز سے پورا مہاڑ گونج اٹھا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے؟ یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے؟ بات دراصل یہ تھی کہ جھیلوں، تالابوں اور کنوؤں کا پانی سب کے لیے عام تھا، لیکن چھوٹی ذاتوں کے لوگ ان کا پانی نہیں لے سکتے تھے۔ وہ پانی کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی تھی۔ اونچی ذات کے لوگ ان پر کتنا بڑا ظلم کرتے تھے۔ پانی خدا کی دین ہے اور اس پر سب کا حق ہے، پھر ان پر پابندی کیوں؟ اس پابندی اور ناانصافی کے خلاف بابا صاحب نے آواز بلند کی۔ انہوں نے تمام ہرجنوں کو اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ کیا۔ آج یہ ہزاروں لوگ مہاڑ کے اس تالاب کی طرف جا رہے تھے۔ بابا صاحب اس جلوس کی رہنمائی کر رہے تھے۔ یہاں تک پیارے بچوں، ہم واپس جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ لکھا ہے ڈاکٹر امبیڈکر، اوپر لکھا ہے کچھ الفاظ۔ پیارے بچوں، ہم جانیں گے یہ الفاظ کیا ہے۔ مخصوص ہوگا خاص مقرر کیا گیا، سیتا گروہ ہوگا پرامن احتجاج، رہنمائی کرنا ہوگا راستہ دکھانا، آئین ہوگا دستور۔ تو پیارے بچوں، ڈاکٹر امبیڈکر مہاراشٹر کے شہر مہاڑ میں ایک تالاب تھا۔ مہاراشٹر ایک ریاست کا نام ہو، اس کے ایک شہر مہاڑ میں ایک تالاب ہے۔ یہ چودار تالاب کے نام سے مشہور ہے۔ اس تالاب کا نام چودار تالاب کے نام سے مشہور ہے۔ جو شخص اس تالاب کے کنارے جاتا ہے، جو بھی شخص اس تالاب کے کنارے جاتا ہے، اسے ایک مخصوص واقعہ یاد آتا، اور آج اس سے ایک مخصوص واقعہ یاد آتا۔ یہ واقعہ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، یعنی کہ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اگر اس تالاب کی زبان ہوتی پیارے بچوں، تو وہ 1927 عیسوی کا یہ واقعہ ہمیں ضرور سناتا۔ اگر اس تالاب کی زبان ہوتی تو پیارے بچوں 1927 کا یہ واقعہ ہمیں ضرور سناتا۔
آئے ہم اس واقعے کے بارے میں معلوم کریں۔ تو پیارے بچوں، ہم اب اس واقعے کے بارے میں ہم معلوم کریں۔ ایک روز صبح سویرے ہزاروں لوگ مہاڑ کے راستے گزر رہے تھے۔ ایک دن صبح سویرے کیا تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مہاڑ کے راستے سے کیا کر رہے تھے؟ گزر رہے تھے۔ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، یعنی کہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کی قطار چونٹیوں کی قطار معلوم ہوتی تھی۔ تو پیارے بچے، جیسے چونٹیوں کی قطار ہوتی، ایسے ان لوگوں کی قطاریں کیا ہوتی تھی؟ دیکھنے میں نظر آتی تھی، معلوم ہوتی تھی۔ سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے۔ ان سب لوگوں میں ایک جوش اور ولولہ تھا۔ سبوں کے قدم ایک ہی ساتھ اٹھتے اور ان لوگوں کے دلوں میں ایک جوش اور ولولہ تھا۔ ان کے چہروں پر ایک خاص مقصد کا احساس ہوتا تھا۔ تو ان کے چہروں یعنی کہ چہروں سے ایک خاص مقصد کا احساس ہوتا تھا۔ سب لوگ نعرے لگا رہے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ سب لوگ کیا کر رہے تھے؟ نعرے لگا رہے تھے۔ بابا صاحب امبیڈکر کی جے۔ کیا نعرے لگا رہے تھے لوگ؟ یہ نعرے لگا رہے تھے بابا صاحب امبیڈکر کی جے، مہاڑ کا سیتا گروہ زندہ باد۔ اور یہ نعرے لگا رہے تھے مہاڑ کا سیتا گروہ زندہ باد۔ ان نعروں کی آواز سے پورا مہاڑ گونج اٹھا۔ پورا مہاڑ جو تھا یہ یعنی کہ ایک جوش تھا، گونج اٹھا۔ یہ لوگ کون تھے؟ اور یہ لوگ جو یہ نعرے دے رہے تھے، یہ چونٹیوں کی قطاروں جیسے جا رہے تھے، کون تھے؟ یہ کون سا قلعہ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے؟ یہ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے؟ یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے؟ یہ کہاں جا رہے تھے، کیوں اور کیوں جا رہے تھے؟ تو پیارے بچوں، بات دراصل یہ تھی، بات کیا تھی کہ جھیلوں، تالابوں اور کنووں کا پانی سب کے لیے عام تھا۔ یعنی کہ جھیلوں، تالابوں اور کنووں کا وہ پانی یہ سب کے لیے کیا تھا؟ عام تھا۔ لیکن چھوٹی ذاتوں کے لوگ ان کا پانی نہیں لے سکتے۔ جو چھوٹے غریب غربات لوگ تھے، چھوٹی ذاتوں کے لوگ تھے، وہ ان تالابوں، جھیلوں، کنووں کا پانی نہیں لے سکتے تھے۔ وہ پانی کو چھو بھی نہیں سکتے، یعنی کہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ کتنی بڑی ناانصافی تھی اور کتنی بڑی ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی تھی۔ اونچی ذات کے لوگ ان پر کتنا بڑا ظلم کرتے تھے۔ جو بڑے اونچے لوگ یعنی آباد لوگ، امیر لوگ، ان پر کتنا ظلم کرتے تھے۔ پانی خدا کی دین ہے، یعنی کہ پانی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے اور اس پر سب کا حق ہے۔ اس پانی پر کیا ہے؟ پانی پر سب کا حق ہے۔ پھر ان پر پابندی کیوں ان پر پابندی تھی؟ اس پابندی اور ناانصافی کے خلاف بابا صاحب نے آواز بلند کی، اور جو یہ ناانصافی تھی اسی کے خلاف بابا صاحب نے آواز اٹھائی، یعنی ڈاکٹر امبیڈکر نے آواز اٹھائی۔ انہوں نے تمام ہرجنوں کو اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ، تمام ہرجنوں کو کیا کیا؟ تیار کیا کہ اس کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ کیا۔ آج یہ ہزار لوگ مہاڑ کے اس تالاب کی طرف جا رہے تھے۔ آج یہ ہزاروں لوگ اس مہاڑ کے اس تالاب کی طرف جا رہے تھے۔ بابا صاحب اس جلوس کی رہنمائی کر رہے تھے، اور جو بابا ڈاکٹر امبیڈکر تھے وہ اس جلوس کی کیا کر رہے تھے؟ رہنمائی کر رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے یہاں تک پڑھا، اور اس کے آگے جو رہا یہ کل پڑھیں گے اور اس کے سوال بھی کل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ پوری طرح سنا ہوگا، تو آپ یاد رکھو گے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ کچھ اوپر جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی ہم لکھیں گے، انہیں لکھے ہیں، آپ ان کی طرف دیکھیں گے اور اپنی کاپی پہ نوٹ کریں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے الفاظ، یہاں پہ لکھے معنی: مخصوص ہو گیا، خاص مقرر کیا گیا، سیتا گروہ ہو گیا، پرامن احتجاج، رہنمائی کرنا ہو گیا، رستہ دکھانا، آئین ہو گیا، دستور۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، تو اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلم۔